السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تو چلیے آپ میں سے کون اوپر چار دیے گئے کلمات کو دہراتا ہے؟ آلاء الشجرة البحرين برزخ۔ جزاک اللہ۔ اب پہلے سوال پہ چلتے ہیں۔ مرج فراغ، یلتقیان، مرج البحرین یلتقیان۔ جزاک اللہ۔ اب دوسرے سوال پہ چلتے ہیں۔ بینہما فراغ، لا یبغیان، بینہما برزخ لا یبغیان۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ فبأی فراغ ربکما تکذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ ولا تقربا هذه فراغ فتكونا من الظالمين، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ جزاک اللہ۔ تو چلیے آپ میں سے کون ان اوپر دیے گئے کلمات کو پڑھتا ہے؟ رجاكم لساهران الحرث بآيات فرعون۔ جزاک اللہ۔ اب سوال پہ چلتے ہیں۔ اذ یحکمان فی فراغ اذ نفشت فیہ غنم القوم، إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ اذهبا إلى فراغ إنه طغى، اذهبا إلى فرعون إنه طغى۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ اذهب أنت وأخوك فراغ ولا تنيا في ذكري، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ هذان فراغ يريدان أن فراغ من أرضكم بسحرهما، هذان لساهران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما۔ جزاک اللہ۔ اب آئیے ان تصویروں کو ایک بار مکمل کر لیتے ہیں۔ الموتى، الطين، الطير، الأكمه، الأبرص۔ جزاک اللہ۔ الغيث أرز الأرحام تموت۔ جزاک اللہ۔ سفینہ دم دماء النہار الليل۔ جزاک اللہ۔ رعد برق سیب اصابع آذان۔ جزاک اللہ۔ نور طفل الحث۔ جزاک اللہ۔ ظلمات رجل غنم۔ جزاک اللہ۔ تو آج دو تصویریں ہم جانیں گے۔ بطن اور اس کی جمع کیا ہے؟ بطون۔ اور یہاں پر کیا ہے؟ گوشت کے لیے کیا ہے؟ لحم، لحوم۔ بطن بطون لحم لحوم۔ جزاک اللہ۔ بطن بطون لحم لحوم۔ جزاک اللہ۔ بطن بطون لحم لحوم۔ جزاک اللہ۔ بدن بطون لحم لحوم۔ جزاک اللہ۔ بطن بطون لحم لحوم۔ جزاک اللہ۔ بطن بطون لحم لحوم۔ جزاک اللہ۔ تو یہاں پہ اچھا، دو ٹھیک۔ ساکن آنے کی وجہ سے مشکل ہو رہا ہے، جی۔ تو یہاں پہ دو طریقے ہیں پڑھنے کے۔ یہاں پہ وقف بالروم اور وقف بالاشمام سے کر سکتے ہیں، ہے نا۔ باتونی نون کی آواز کو 1/3 آواز میں پڑھ سکتے ہیں ایسے، باتونی لحم لحم
मतलब मीम पे थोड़ा हल्का बताना है और नून के कसर के पास थोड़ा हल्की सी नून की कसर के साथ आवाज निकालनी है, ऐसे बातुनी लहम। दो साकिन जब आते हैं एक साथ उनको अदा करना मुश्किल होता है, इसलिए जरूरी है इसको वक्त बिलरोम से ही वक्त करे। तो वक्त बिलरोम का मतलब है 1/3 आवाज, पस्त और ज़ईफ आवाज में इसको अदा किया जाए, जैसे बातुनी बुतूनी लहम लुहूम। जी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बातुन बुतून, बातुन यानी यहाँ पे वक्बलिस्तान मेन है, वक्बलिस्तान। रूम तो मतलब जहन में होना चाहिए कि रूम क्या है, ठीक है, लेकिन मेन है इसकान। तो हमने दो साकिन पढ़ने हैं, तो पे कलकला, नून को हमने सिर्फ साउंड देना है, बातुन बस। बातुन बातुन बुतून लहम लुहूम। जज़ाकिल्लाह। ये जो पेट होता है, यानी कहीं पे इससे मुराद स्टोमक होता है, कहीं से इससे मुराद यानी कॉन्टेक्स्ट से कभी कभी इससे जो हमने परसों अरहाम पढ़ा वो भी हो जाता है, वो फिर बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। और लहम तो पता ही है, लहम यानी मीट को कहते हैं, जो गोश्त होता है। बतन, बुतून या बतने, बुतूने, लहम, लुहूम, लहमु, लुहूमु। बतन बुतून लहम लुहूम। जज़ाकिल्लाह। अब आइए आज अल्लाह ताला की तौफीक से हम क्या पढ़ेंगे, नफीउल फ़ैल अल मुज़ारिया, यानी हम आज नेगेट करेंगे उस कॉमन टेंस को जो प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए यकसा इस्तेमाल होता है, जिसे हमने इम्परफेक्टिव टेंस कहा या जिसे हम फ़ैल अल मुज़ारिया कहते हैं। यानी आज हम इसमें नफी माने पैदा करने के लिए देखेंगे कौन से अदवात इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर पहली चीज आपने जान लेनी है कि हम नफी पढ़ रहे हैं। एक और चीज होती है जिसे हम नहीं कहते हैं। नफी यानी नगेट करना, काम किया से काम नहीं किया। तो माजी की इस गर्दान को देख लीजिए जमाइर के साथ, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंचा, अंची, अंतुमा, अंतुमा, अंतुम, अंतुन्ना, अना और नहनु। और फिर फ़ैल कैसे जाता है, फ़अला, फ़अला, फ़अलू, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना, फ़अलता, फ़अलतुमा, फ़अलतुम, फ़अलति, फ़अलतुमा, फ़अलतुन्ना, फ़अलतु, फ़अलना। यहाँ पर हमें एक चीज नोट करनी होगी, हुमा मुज़क्कर और मोनस के लिए यकसा इस्तेमाल होता है। बिल्कुल उसी पैटर्न में यहाँ पर देखिए अंतुमा, अंतुमा दोनों के लिए यकसा इस्तेमाल होता है। और अल्लाह के करम से जो मुज़ारिया की गर्दान हमारे पास आई, यफ़अलु, तफ़अलु, तफ़अलु, तफ़अलीना, यफ़अलानी, तफ़अलानी, 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 यफ़अलूना, यफ़अलना, तफ़अलूना, तफ़अलना, अफ़अलु, नफ़अलु। तो अल्लाह के करम से हमने ये भी देखा कि ये जो मुज़ारिया की गर्दान होती है बाय डिफ़ॉल्ट मरफू होती है, ये मंसूब और मजज़ूम भी होती है। तो अल्लाह के करम से हमने देखा जो फ़ेल मुज़ारिया है इसमें प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस लगते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिनमें सिर्फ प्रीफिक्स लगता है, कुछ तो ऐसे हैं जिनमें प्रीफिक्स के साथ सफिक्स भी लगते हैं। इनमें से कुछ हैं जो अपनी मंसूब और मजज़ूम स्टेट में उस सफिक्स को खो देते हैं, यानी इस नून को खो देते हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जो अपने नून को नहीं छोड़ते। तो मुज़ारिया मरफू में जो ऐसे हैं जिनमें सिर्फ प्रीफिक्स है, उसमें हमने देखा यफ़अलु, तफ़अलु, अफ़अलु, नफ़अलु। जब इसको मंसूब स्टेट में देखेंगे तो पेश जबर से रिप्लेस होगा, ये बनेगा यफ़अला, तफ़अला, अफ़अला, नफ़अला। और जब हम इसे अपनी मजज़ूम स्टेट में देखेंगे ये होगा यफ़अल, तफ़अल, अफ़अल, नफ़अल। इसके पैरेलल में जो ड्यूअल्स हैं यफ़अलानि, तफ़अलानि, उनका नून गिर जाएगा अपनी मंसूबी और मजज़ूमी स्टेट में, यानी वो बनेंगे यफ़अला, तफ़अला। बिल्कुल इसी पैटर्न में जो जमा के दो सेगे हैं यफ़अलूना, तफ़अलूना, उनके नून भी गिर जाएंगे, यानी उनकी जो मंसूबी और मजज़ूमी स्टेट में क्या होगा यफ़अलू, तफ़अलू। और बिल्कुल इसी तरीके पर जो मुखातब मोनस का एक यूनिक सेगा है तफ़अलीना, इसकी मंसूबी और मजज़ूमी स्टेट में भी इसका नून जो है गिर जाएगा। सिर्फ बाकी रहते हैं कौन, अन-निस्वा वाले नून, यानी यफ़अलना, तफ़अलना, तीनों स्टेट्स में सेम रहते हैं, यानी चाहे मुज़ारिया मरफू हो, मंसूब हो या मजज़ूम हो। तो एक बार इस गर्दान को फिर से देख लीजिए, यफ़अलु, तफ़अलु, यफ़अलानि, तफ़अलानि, यफ़अलूना, यफ़अलना, तफ़अलु, तफ़अलीना, तफ़अलानि, तफ़अलानि, तफ़अलूना, तफ़अलना, अफ़अलु, नफ़अलु। ये
6 اور 6 12 2 14 سیگے جو ہیں یہ مضاریہ کی گردان کو مکمل کر لیتے ہیں، اور اس میں کیا ہے؟ کام کے کرنے کا تھیم ہے، یعنی یفعلو وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا، افعلو میں کرتا ہوں یا میں کروں گا، نفعلو ہم کرتے ہیں یا ہم کریں گے، یعنی یہ مثبت پہلو میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے برعکس آج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم جانیں گے میں نہیں کرتا، ہم نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، تم نہیں کرتے۔ یہاں پر ایک ضروری بات ہم نے یاد رکھ لینی ہے، میں نہیں کرتا، تم نہیں کرتے، اور اگر ہم کہیں گے تم مت کرو یہ کچھ اور ہے۔ ہم آج کیا سیکھ رہے ہیں؟ کرنے سے نہ کرنے کا، اسی کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ نفی کرنا۔ تو دیکھ لیجئے جو ہم نفی کرتے ہیں فعل مضاریہ میں، اس میں مختلف ادوات لگتے ہیں، اور یہ سب سیاق پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ خاصتاً یعنی مطلقاً نفی کرنے کے لیے مضاریہ میں بس لا کا استعمال ہوتا ہے، یعنی سب سے ڈومیننٹلی، جس طرح ہم نے پڑھا تھا ماضی میں ڈومیننٹلی ما استعمال ہوتا ہے نفی کے لیے، بالکل اسی کے اپوزٹ لا لگتا ہے نفی مطلق کے لیے مضاریہ میں، یعنی میں کروں گا افعلو، لا افعلو میں نہیں کروں گا، یفعلو وہ کرتا ہے، لا یفعلو وہ نہیں کرتا ہے یا وہ نہیں کرے گا، یعنی اس کا ترجمہ پھر کیا ہوتا ہے؟ نہیں۔ انگلش کے اس کے ایکویلنٹس ہوں گے از ناٹ یا آر ناٹ یا فیوچر کے ساتھ ول ناٹ۔ اب دیکھ لیجئے کبھی کبھی آمن ماں کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اسپوکن لینگویج میں، اور قرآن کریم میں بھی ہمیں اس کی کچھ مثالیں ملتی ہے۔ یعنی رول کیا ہے؟ رول نمبر 1 ہے کہ زیادہ تر لا کو ہی استعمال کیا جائے گا، کس کے لیے؟ مضاریہ کو، یعنی منفی بنانے کے لیے، البتہ ماں کو بھی کہیں کہیں پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آئیے دیکھتے ہیں 2 ایسے اور ٹولز ہیں جو کہ مضاریہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان میں خاص کیا ہوتا ہے؟ جب ہم لم سے نفی کرتے ہیں تو یہ ماضی میں چلا جاتا ہے، یعنی ہے تو مضاریہ، یہ خاصتاً پھر ماضی کے لیے ترجمہ ہو جاتا ہے، اور جب ہم لن استعمال کرتے ہیں تو مضاریہ جو کہ ہم نے ابتداً کہا تھا کس کا سینٹرل تھیم ہوتا ہے؟ پریزنٹ ٹینس، اور احیاناً مستقبل ہوتا ہے۔ تو جب آپ مضاریہ سے پہلے لن لگاتے ہیں تو یہ مستقبل کے لیے خاص ہوتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے یہ جو لم اور لن ہیں، پوائنٹ نمبر 1 ہم نے دیکھا کہ لم ترجمے میں ماضی کا تھیم لائے گا اور لن مستقبل کا تھیم لائے گا، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ جب ہم لم استعمال کریں گے اس کے بعد جو مضاریہ ہوتا ہے وہ مجزوم ہو جائے گا، یعنی ہم دیکھیں گے کہ جو فعل ہوتا ہے وہ مجزوم ہو جاتا ہے، وہ جزم لے لیتا ہے، کیونکہ ہم نے اکثر یہ دیکھا اور پڑھا ہے کہ مضاریہ کی جو ڈیفالٹ سٹیٹ ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، یعنی وہ ہوتی ہے یفعلو، تفعلو، افعلو، لیکن جب ہم لم داخل کریں گے تو یہ لم یفعل، لم افعل، لم نفعل، اور بالکل اسی پیٹرن پر دیکھیں جب ہم لن استعمال کریں گے ترجمہ تو شفٹ ہوا ہی، مستقبل کی طرف اس کا رخ ہوا ہی، لیکن فعل جو ہے مضاریہ منصوب ہو جاتا ہے، یعنی پھر ہم کیا کہیں گے؟ لن افعل، لن نفعل۔ تو مزید ایک اور چیز ہم نے یہاں پر یاد رکھ لینی ہے کہ یہ جو لا ہے مضاریہ میں نفی کے ساتھ ساتھ یہ نہیں بھی کرتا ہے، جو انشاءاللہ ہم جلد ہی سیکھیں گے، یعنی روکنے کے لیے لا کو استعمال کر کے، جیسے ہم کہیں گے لا تاکل، مت کھا، لا تشرب، مت پی، تو یعنی حکمن بھی لا استعمال ہوگا، اسے اس کانٹیکسٹ میں ہم کیا کہیں گے؟ لائے نہیں۔ اور پھر ہم یہ بھی جانیں گے کہ لائے نہیں کو پہچاننے کا کیا طریقہ ہے، تو لائے نفی اور لائے نہیں میں کیا فرق ہوگا یہ ہم دیکھیں گے جب ہم لائے نہیں پڑھیں گے۔ فی الحال آپ ایک پوائنٹ یوں یاد رکھ سکتے ہیں کہ جب لائے نہیں ہوتا ہے مضاریہ مجزوم ہوتا ہے، مضاریہ مجزوم ہوتا ہے۔ هو يقرأ، هو لا يقرأ، هي تقرأ، هي لا تقرأ، هما يقرآن، هما لا يقرآن، هما تقرأان،
وما لا تقرآن هم يقرؤون هم لا يقرؤون هن يقرأن هن لا يقرأن أنت تقرأ أنت لا تقرأ أنت تقرأين أنت لا تقرأين أنتما تقرآن أنتما لا تقرأان أنتما تقرأان أنتم لا تقرأان أنتم تقرؤون أنتم لا تقرؤون أنتن تقرأن أنتن لا تقرأن أنا أقرأ أنا لا أقرأ نحن نقرأ نحن لا نقرأ جزاکم اللہ خیر. صرف نگیٹیوز ہی لے لیتے ہیں تاکہ جو ہمارا نگیٹیو تھیم ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے. لا يدخل لا تدخلوا لا يدخلان لا تدخلان لا يدخلون لا يدخلن لا تدخلوا لا تدخلين لا تدخلان لا تدخلان لا تدخلون لا تدخلن لا أدخل لا ندخل جزاکم اللہ خیر. لا يكتب لا تكتب لا يكتبان لا تكتبان لا يكتبون لا يكتبن لا تكتب لا تكتبين لا تكتبان لا تكتبان لا تكتبون لا تكتبن لا أكتب لا نكتب. جزاکم اللہ خیر. لا يجلس لا تجلس لا يجلسان لا تجلسان يا يجلسون لا يجلسن لا تجلس لا تجلسين لا تجلسان لا تجلسان لا تجلسون لا تجلسن لا أجلس لا نجلس. جزاکم اللہ خیر. لا يقوم لا تقوم لا يقومان لا تقومان لا يقومون لا يقمن لا تقوم لا تقومين لا تقومان لا تقومان لا تقومون لا تقمن لا أقوم لا نقوم. جزاکم اللہ خیر. اب آئیے اللہ کے کرم سے جو ہم نے مضارعہ کو منفی دیکھا اس کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں قرآن کریم سے. سب سے پہلے سورۃ البقرہ کی آیت 30 میں دیکھیں. قال انی اعلم ما لا تعلمون. قال اس نے کہا، انی بے شک میں، اعلم میں خوب جانتا ہوں، میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو لا تعلمون تم نہیں جانتے، تم سب نہیں جانتے. تعلمون تم جانتے، لا تعلمون تم نہیں جانتے. سورت یونس کی آیت 44 میں دیکھیں. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا. ان اللہ بے شک اللہ، لا یظلم نہیں ظلم کرتا، یظلم وہ ظلم کرتا. یہ اصل کیا تھا؟ اللہ، لیکن پھر ان کی وجہ سے اللہ ہو گیا ہے. تو پھر دیکھیں یظلم وہ ظلم کرتا ہے، لا یظلم نہیں ظلم کرتا ہے، الناس لوگوں پر، شیئا کچھ بھی. سورۃ النحل کی آیت 17 میں دیکھیں. افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون. کیا پس من یخلق جو پیدا کرتا ہے، جو تخلیق کرتا ہے، کا مانند ہے من اس کے، لا یخلق جو نہیں پیدا کرتا. کیا جو پیدا کرتا ہے وہ اس کے مانند ہے، لا یخلق. تو یہاں دیکھیں یخلق وہ پیدا کرتا ہے، لا یخلق وہ پیدا نہیں کرتا. کیا پس لا نہیں، تذکرون تذکرون تم غور کرتے ہو، لا تذکرون تم غور نہیں کرتے. افلا تذکرون تو بس کیا تم غور نہیں کرتے. یعنی اس میں پھر بلاغت آ جاتی ہے، یہ پوائنٹ آف انفلیکشن ہے، آپ سے کچھ کہہ رہا ہے
کیا تم غور نہیں کرتے؟ اب دیکھیں سورت محمد کی آیت 24 میں کیا ہے، افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها کیا پس لا نہیں، یتدبرون وہ تدبر کرتے، کیا پس وہ تدبر نہیں کرتے، کیا پس وہ لوگ غور نہیں کرتے؟ یتدبرون وہ غور کرتے ہیں، لا یتدبرون نہیں غور کرتے ہیں، کس پر؟ القرآن، کیا پس وہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها یا ان کے دلوں پر اقفال ہیں، یعنی تالے چڑھے ہوئے ہیں۔ سورۃ الکافرون کی دوسری آیت میں دیکھیں، لا اعبد ما تعبدون، اعبد میں عبادت کرتا ہوں، لا اعبد میں نہیں عبادت کرتا، ما تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ مزید آپ اس میں سے فیوچر کا تھیم بھی لے سکتے ہیں، جیسے اس مثال میں دیکھیں ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، تو ہم نے اس کا ترجمہ کیا کہ اللہ نہیں کسی پر ظلم کرتا کچھ بھی، اور فیوچر میں اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ اللہ نہیں کرے گا کسی بھی شخص پر کچھ بھی۔ افلا تذکرون کیا پس تم غور نہیں کرتے، یا پس کیا تم غور نہیں کرو گے؟ اسی طرح یہاں دیکھیں افلا یتدبرون القرآن کیا پس تم قرآن کو غور سے سمجھو گے نہیں؟ اور یہاں پر لا عابد میں عبادت نہیں کروں گا، ما تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اب سورۃ البقرہ کی آیت 286 کو دیکھیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لا یکلف نہیں تکلیف دیتا اللہ نفسا کسی بھی جان کو، الا مگر وسعها اس کی وسعت، اس کی طاقت، اس کی گنجائش کے مطابق۔ ہم نے ما اور الا کے کانٹیکس میں یہ پڑھا تھا کہ ما اور الا سے پھر مثبت معنی بھی نکالا جاتا ہے، تو ایک ترجمہ اس کا ہوگا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں تکلیف دیتا اللہ مگر گنجائش کے حساب سے، اور مثبت اللہ صرف ڈالتا ہے تکلیف حسب طاقت استطاعت، یعنی صرف وسعت کے حساب سے اللہ تعالیٰ تکلیف ڈالتا ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، لہا اس کے لیے، ما کسبت جو اس نے کمایا، یعنی جان نے کسی بھی شخص کے لیے ہے وہ جو اس نے کمایا، وعلیہا اور اس پر، ما جو اکتسبت، تو یہاں پہ ہے کسبت جو کہ ماضی ہے، اور یہ کیا ہے؟ اکتسبت یہ مضارعہ ہے، اور یہاں پر دیکھیں یہاں پہ ہے علیہا اس پر، یعنی لہا ما کسبت اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، اور اس کے خلاف ہے، یعنی اس کا ترجمہ پھر وعلیہا مکتسبت اسے بھگتنا پڑے گا جو وہ کرے گا۔ اس کا ترجمہ ہم عام طور پر یوں بھی کرتے ہیں، جو اچھا وہ کرے گا اسے پالے گا، اور جو برا وہ کرے گا اسے پالے گا۔ اب یہاں دیکھیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، تو یہ بھی لا ہے، یہ بھی مضارعہ ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ مجزوم ہے، یعنی اس میں حکم ہے، اس میں دعا ہے، اس میں طلب ہے، اس میں ریکویسٹ ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا نہ پکڑنا ہمیں، ان اگر نسینا ہم بھولے، او یا اخطأنا ہم چوکیں، بالکل اسی پیٹرن میں ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا اے ہمارے رب، و اور لا تحمل نہ ڈالنا، علینا ہم پر، اسرن بوجھ، کما حملتا جیسے آپ نے ڈالا، ہو اسے، علی الذین من قبلنا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل اور نہ اٹھوانا، نہ ہم سے، ما جو لا طاقت
نہیں طاقت لنا ہمیں بھی اس کا، یعنی ہم کو جس کی استطاعت نہ ہو. تو یہاں پر پہلا جو تھا یہ لائے نفی تھا، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ لائے نہیں ہے، یعنی اس میں التجا ہے. لا تؤاخذ نہ پکڑنا، لا تحمل نہ ڈالنا، لا تحمل نہ اٹھوانا. مزید آپ نے نوٹ کر لیا کہ یہاں پر مضارعہ کیا ہے؟ مجزوم مجزوم مجزوم. اور ایک چیز آپ نے نوٹ یہ بھی کر لینی ہے، یہ تحمل ہے جو کہ حملہ یحمل سے ہے، اور یہ ہے تو حمل جو حمل یحمل سے ہے. اب آئیے آخر پر ہم نے اور ادوات کی بات کی تھی ان کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے سورۃ الانعام کی آیت 82 میں دیکھیں، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. الذین آمنوا وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، اور لم یلبسو نہیں ملبس نہیں آلودہ کیا، ایمانہم اپنے ایمان کو، بظلم ظلم سے شرک سے، اولئک لهم الامن یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، وہم مہتدون اور وہ رہیاب یعنی ہدایت یافتہ ہوں گے. تو یہاں پر ہم نے دیکھا الذین آمنو جنہوں نے ایمان لایا، یہ پاسٹ ہے. یلبسو تو مضارعہ ہے، لیکن لم یلبسو یہ بھی پاسٹ کے تھیم میں آ گیا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور انہوں نے اپنے ایمان کو آلودہ نہیں کیا، یعنی انہوں نے شرک اور ظلم سے اپنے ایمان کو آلودہ نہیں کیا، تو ان کے لیے سلامتی ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہوں گے. سورۃ الحج کی آیت 37 میں دیکھیں، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لن ينال الله لن ينال ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کو، لحومها ان کا گوشت، ولا دماؤها اور ان کا خون، نہیں پہنچتا ان کا گوشت اور نہ ان کا خون، ولیکن لیکن کیا پہنچتا ہے؟ ینالہ التقوی منکم، ولیکن لیکن ینالو پہنچتا ہے ہو اسے التقوی تمہارا تقوی، منکم تم سے، یعنی تمہارا تقوی بس پہنچتا ہے. سورۃ الاخلاص کی آیت 3 میں دیکھیں تو پہلے دیکھیں مجزوم لم یلد ولم یولد. لم یلد نہ اس نے جنا، ولم یولد اور نہ وہ جنا گیا، یعنی نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی کی اولاد. تو یہاں پر واضح طور پر ہم نے دیکھا کہ لم نے مضارعہ کو مجزوم کر دیا. اب یہاں دیکھیں یہاں پہ کیسے پتا چلا کہ یہ مجزوم ہے، تو یہ اصل میں کیا تھا؟ یلبسون، تو نون اعرابی چلا گیا ہے، تو یہ اس کی مجزومی سٹیٹ ہے. تو ہم نے ادوات میں ماں کا بھی ذکر کیا تھا کہ ماں کو بھی کبھی کبھی مضارعہ کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. تو سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت 9 میں دیکھیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا. یخادعون اللہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا اور جو ایمان لائے، یعنی وہ دھوکہ دیتے ہیں یا دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان لانے والوں کو. وما يخدعون الا انفسهم اور ما یخدعون نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا مگر انفسهم اپنی جانوں کو. تو یہ تو ہو گیا اس کا نیگیٹو میننگ. پازیٹیو میں کیا کہیں گے؟ وہ صرف خود کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ صرف خود کو دھوکہ دے سکتے ہیں. وما یشعرون اور انہیں اس کا شعور نہیں. یشعرون انہیں شعور ہے، انہیں شعور ہوگا. وما یشعرون انہیں شعور نہیں، انہیں شعور نہیں ہو سکتا. سورۃ البقرہ کی آیت 99 میں دیکھیں، وما یکفر بها الا الفاسقون. یکفر وہ کفر کرتا ہے، ما یکفر وہ کفر نہیں کرتا، وما یکفر بها اور وہ کفر نہیں کرتا اس سے، الا مگر فاسقون فاسق، یعنی نہیں انکار کرتے اس کا مگر کون؟ فاسق نافرمان. تو پھر ما اور اللہ کے تھیم سے کیسے ترجمہ کریں گے؟
صرف فاسق لوگ ہی اس کا انکار کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت 174 میں دیکھیں، اولئک ما یأکلون فی بطونہم الی النار، اولئک یہی لوگ ہیں، ما یأکلون نہیں وہ کھاتے، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، الا سوائے نار، نہیں وہ کھاتے اپنے پیٹوں میں سوائے آگ کے۔ اور اس کا ترجمہ یوں بھی کریں گے کہ وہ صرف اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یکلم وہ کلام کرے گا، کون؟ اللہ، اللہ کرے گا۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمْ اور نہیں اللہ کرے گا کلام ان کے ساتھ، یوم القیامہ قیامت کے دن، وَلَا يُزَكِّيهِمْ اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا۔ تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم نے الفعل المضارع میں نفی کے تھیم کو سمجھا۔ ہم نے دیکھا کہ کچھ ادوات ہوتے ہیں جو کہ یہ کام سر انجام دیتے ہیں، اور اس میں ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے، یعنی حسب کانٹیکسٹ کون سا ٹول یوز کیا جائے گا۔ ہم نے دیکھا میجورٹی کیسز میں تو لا ہی کو استعمال کیا جاتا ہے، یعنی لا لنفی مطلق، اور ما کو بھی کبھی عام صورتوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ لم اور لن میں ہم نے دیکھا کہ یہ مضارعہ میں استعمال ہوتے ہیں اور فعل پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، یعنی یہاں سے یہ پوائنٹ خود ہی نکھر کر سامنے آ رہا ہے کہ جو لا اور ما ہے یہ فعل پر کوئی انٹرنل چینج نہیں لاتے۔ اور آخر پر ہم نے یہ بھی جانا کہ یہ جو لا ہوتا ہے یہ اور ایک تھیم میں بھی آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں لائی نہیں، جہاں پر کہ روکنے کا تھیم آتا ہے۔ تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ اللہ کے کرم سے تھی۔ اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔